السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، میرے ساتھ ناصر اقبال اور جہاں عباسی. اور آج بڑا ہی اہم مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں دوبارہ شروع ہوا اور وہ ہے سویلین کے کورٹ مارشل کا کیس. اس میں سلمان اکرم راجہ جو ارزم کے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، آج انہوں نے ایک بہت بڑا عدالتی کنفیشن جو ہے وہ کیا ہے. اور پھر آج عدالت کے اندر ایک بات اور بھی ہوئی کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ شراب سے توبہ، توبہ توبہ شراب سے توبہ. تو یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور پھر جسٹس جمال مندوخیل نے انارکلی کا حوالہ دے کر ان سے کیا کہا. تو آج کو کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل جو جورسپروڈنس ہے وہ زیادہ تر آج بین الاقوامی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا پس منظر اور فیڈلی کا کورٹ مارشل، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ڈسکس کی. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا ہے. اور جسٹس منیب کی ججمنٹ کے اوپر انہوں نے جو اٹیک کیا وہ کیا تھا، تو اب اس پر بات کرتے ہیں. تو ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ناصر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ایسا کیا کر دیا کہ توبہ توبہ شراب سے توبہ؟ شکریہ. اچھا، آج میں آپ کی ٹھیک ہے، معاونت کے لیے. شکریہ قیوم صاحب. پہلے بات تو یہ کہ آپ کی ایک پریڈکشن آج غلط ہوگی. وہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ 15 منٹ بولیں گے اور کنکلوڈ کریں گے. آج انہوں نے پورا دن لیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ غلطی ہوگی. یہ ویسے کب کہا تھا میں نے، یہ پچھلے کچھ یاد ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، لیکن جسٹس امین صاحب نے بہرحال اس کا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو وقت آپ مانگ رہے تھے اس سے بھی زیادہ وقت دیا ہے. اور چلیں، اتنا وقت دیا ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اچھا خیر، جو اور یہ جو بات کی یہ میرے بھی وہم و گمان میں نہیں راضی. اچھا، وہ جو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کہی ہے نا، انہوں نے بیسیکلی تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں پہلے بیان کر دوں تاکہ آپ کے ناظرین کو کچھ سمجھ آ جائے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اکتوبر 23 کی جو ڈیٹیل ججمنٹس آئی ہیں نا، اس میں جسٹس عائشہ اکتوبر 23 کی ججمنٹ، اب پھر آپ وہ آ جائیں گے نا، آپ کہیں گے یہ جو آرمی ایکٹ کے سیکشنز کو الٹرا وائرس قرار دیا اور سویلین کے کورٹ مارشل کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جسٹس منیب اختر نے لکھا اور جسٹس عائشہ نے. ٹھیک ہے، اب بتائیے. اس پہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جو اپنے جو ججمنٹ تھی وہ مطلب اس کا سارا فوکس جو تھا وہ آرٹیکل 10A پہ تھا، جو فیئر ٹرائل کی بات کر رہا ہے، ڈیو پروسیس کی بات کر رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس آرگومنٹ کو جسٹس منیب اختر نے اپنی ججمنٹ میں سپورٹ کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ملٹری کورٹ ہے 175(3) پہ اٹیک نہیں 175(3) پہ اٹیک نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 175(3) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جوڈیشل اور ایگزیکٹو اس کو سپریٹ کیا جائے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہسٹورک پرسپیکٹیو کے بنیاد پر یہ سبجیکٹ یہ پارلیمنٹ تو کر سکتی ہے، لیکن اس پہ ہم چیلنج نہیں کر سکتے. ملٹری ٹرائل کا ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی جو ججمنٹ ہے نا آرٹیکل 10A پہ، اسی کی بنیاد پر یہ سپریم کورٹ اگر چاہے تو آرٹیکل سیکشن 21D جس کے تحت سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے اس کو آپ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے منیب اختر صاحب کی 175(3) والی ججمنٹ کی یا اس سائڈ پہ جانے کی. آپ صرف آرٹیکل 10A پہ رہیں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایکسیپٹیبل نارم ہے کہ جہاں ڈیو پروسیس نہیں ہے وہاں وہ فنڈامنٹل رائٹس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، وہ ٹرائل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جسٹس منیب اختر صاحب کی یہ بات مان لی تو کہ ہسٹوریکل بیسس پہ 175(3) کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو پھر آپ ایک جج کو مورل بیس پہ یا ایک ہسٹوریکل بیس پہ اتنا خطرناک یہ ٹریڈیشن دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جو پرسیپشن ہے اس کے بنا پر ڈیسیژن کرنا شروع کر دے گا. آئین کو تبدیل کر، یعنی آئین کے اندر اپنے الفاظ ڈال وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کا ٹیکسٹ ہے آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، اور یہ وہی ٹیکسٹ ہے جو آپ نے جو ریویو پٹیشن تھی 63A کی، آپ نے اس میں یہی کہا ہے کہ باہر آپ نہیں جا سکتے.
جو آئین میں لکھا ہے، جو اس کے معنی ہیں، آپ کو اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیسیژنز دینے. یہ بیسیکلی ان کا ایمفیسس تھا. بالکل. اور مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر بھی کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہی کہ آپ نے کرنا ہے. انہوں اور نے اگر مخصوص یہ نشستوں کا ذکر ججز نہیں کو کیا. انٹرپریٹیشن کے نام کے اوپر آئین تبدیل کرنے کا اختیار یہ خطرناک ہے. تو مطلب دراصل وہ ہسٹوریکل اور ہسٹوریکل مورل بیسس پہ. ہاں، تو مطلب ہے کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ اپنی ججمنٹس کے اندر لکھتے رہے ہیں کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی والی بات ہے نا. ہاں. جیسے مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر فیصل صدیقی صاحب جو ہے وہ کریٹیو انٹرپریٹیشن مانگ رہے تھے. نہ کریٹیو ہاں، انہوں نے کہا تھا کریٹیو اور پھر پروگریسو اور پھر پتہ نہیں کون کون سی انٹرپریٹیشنز مانگی تھی. تو اس پہ پھر ناصر صاحب یہ بات آئی تو فیصل صدیقی صاحب نے کیا کہا؟ وہ اصل میں جسٹس جب بھی فیصل صدیقی صاحب آتے ہیں نا، وہ آخر میں کوئی نہ کوئی چٹکلا کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے کیا. انہوں نے کہا ٹوڈے از دی ڈے آف جوڈیشل کنفیشنز، یعنی کہ جوڈیشل اعترافات کا دن ہے. تو وہ جو ہے میرے خیال میں جو بظاہر لگ رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ بات کوئی پسند نہیں آئی، تو انہوں نے آپ سے بھی کچھ شاید باہر ہاں، میں نے جا کے ان کو کہا، میں نے کہا جی یہ انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب یہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کنفیشن ہے، تو انہوں نے بڑے اس سے کہا فضول آدمی ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ اس کا جو فیصل اب اپنا کیا کہہ رہے ہیں جہاں زیب عباسی صاحب، یہ دیکھیں یہ جو بات ہے، یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، انٹرا پارٹی کے الیکشن کا کیس ہے، آرٹیکل 63A کا جو کیس ہے، یہ اور اس کے اندر تینوں میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹس ہیں وہ یہی ہیں آئین اور قانون کے اوپر بیس کرتے ہوئے. تو اپنی کو پروگریسو انٹرپریٹیشن نے کی، آئین کے اندر اور قانون کے اندر رہ کے یہ ججمنٹس آئی ہیں. اور آج سلمان اکرم راجہ کا بھی یہی موقف ہے اور مخصوص نشستوں کے کیس میں ان کا. اور اسی لیے فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنفیشن نہیں کروں گا. یہ ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہا یہ انہوں نے تو کر لیا لیکن میں کنفیشن نہیں کروں گا. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ منظر تبدیل ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ مخصوص نشستوں، انٹرا پارٹی اور بلکہ جسٹس 63 نے تو اپریشیٹ بھی کیا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے 63 والی ججمنٹ کو پریز کیا ہے. صدیقی صاحب وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا، یا جو بات جس کے مفاد میں جو فٹ آتی ہے آپ اسی کو اپنا لیں. تو یہ کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. یہی آرگومنٹ ریزرو سیٹس والے کیس میں سلمان راجہ صاحب وکیل تھے، تو جب تخلیقی تشریح کی بات فیصل صدیقی صاحب کر رہے تھے تو اس وقت سلمان راجہ صاحب ان کو کہہ سکتے تھے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کا جو ٹیکس ہے اس سے باہر نہ نکلیں. لیکن کیونکہ وہ بات اس وقت پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہی تھی کہ ہمیں وہ ریلیف جو ہم مانگ ہی نہیں رہے، اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب دے رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی. تو یہ چیزیں تو بہرحال چلتی رہتی ہیں. لیکن آج ایک آرگیومنٹ سلمان راجہ صاحب نے یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے ان کو سوٹ کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی پرنسپل سٹانس نہیں ہے. ہاں یہاں پہ سر نے کہا ہے کہ ہم ایز اے لائر ہمارا کام ہے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ہم اس کو اسی کو پروجیکٹ کریں گے، اسی کو جو اس میں لکھا گیا ہے ہم وہی ڈیفینڈ کریں گے. مطلب ہمیں اس کے خلاف جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اب لیکن منیب صاحب کے فیصلے کو تو اٹیک کیا نا انہوں نے. ہاں ایک پورشن کو اٹیک اس لیے کیا سر کہ جب یہ آرگومنٹ سٹارٹ میں بریک سے پہلے ہو رہا تھا اس وقت سلمان راجہ صاحب نے ایک دلیل دی، گو کہ عدالت میرے خیال میں کوئی زیادہ کنونس اس پہ نظر نہیں آئی. سلمان راجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جسٹس منیب اختر صاحب کا جو مرکزی فیصلہ ہے اس میں جو نتیجہ نکلا ہے 21D1 اور 21D2 کو جو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جو ریزننگ بیان کی گئی ہیں ہم اس ریزننگ سے اتفاق نہیں کرتے. ہماری یہ رائے ہے کہ جو ریزننگ جو آرٹیکل 10A کے اوپر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے دی ہیں ریزننگ وہ ہونی چاہیے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی ججمنٹ جو ہے وہ آپ جسٹس عائشہ ملک کی بنا دیں، جی منیب صاحب کی ججمنٹ فارغ کر دیں. منیب صاحب کی ججمنٹ کا ایک پورشن فارغ کر ہاں، دیں. وہ ریزننگ ان کی فارغ کر دیں. باقی تو انہوں نے بھی سپورٹ کیا جسٹس عائشہ کی ججمنٹ کو، تو جسٹس منیب نے بھی سپورٹ کیا. یہ جو جسٹس عائشہ کی ججمنٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایڈیشنل نوٹ ہے، مین ججمنٹ سے ہٹ کے ہے نا. ان کا اپنا ایڈیشنل نوٹ ہے اور انہوں نے اپنا ہاں میجورٹی سے ایگری کیا. میجورٹی سے انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی جو چیز ان کو سوٹ کر رہی ہے سر وہ وہی بیان کر رہے ہیں بنیادی طور کے اوپر. تو اس پہ جسٹس مسرت العلی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین خان
ایون جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے بھی یہ آبزرویشن مختلف مواقعوں کے اوپر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزننگ پہ کو درست نہ مانیں، لیکن جو اس ریزننگ کی بنیاد کے اوپر جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے ہم اس کو جو ہے وہ درست مان لیں. آپ جو اسٹرکچر جو کریٹ کیا گیا ہے وہ تو ریزننگ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ذرا عجیب بات ہے. ایک تو یہ آرگیومنٹ کوئی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ میرے خیال میں کورٹ نے نہیں کیا. دوسری جو اہم چیز اس میں یورپی یونینز ICH کیا ہے ناصر صاحب، وہ ایک فورم ہے، ایک انٹرنیشنل فورم ہے. پھر اس کے بعد یورپی یونینز کی جانب سے جو 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو سٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں، وہ ساری سٹیٹمنٹس جب حوالے دیے گئے تو جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے سلمان راجہ سے پوچھا کہ یہ جو ری ایکشن یا جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کیا ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کے اوپر اطلاق کریں. تو اس پہ سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کوئی لازمی تو نہیں ہے. پھر تو مطلب ہے کہ وہ گائیڈنس کے لیے ہیں، لیکن چلے گا تو پاکستان کا آئین اور قانون ہی. تو ناظر یہ فیڈلی کا کیا قصہ آ گیا؟ وہ مجھے اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، اچھا. لیکن انہوں نے آرٹیکل 10A کے بارے میں ایک بات ضرور کہی تھی کہ یہ اسٹینڈ الون آرٹیکل ہے اور بہت پاورفل آرٹیکل ہے، اور آپ صرف اسی پہ اکتفا کریں. فیڈلی والا سر واقعہ جمال بندوخیل صاحب نے ان کو کہی. نہیں، یہ سلمان اکرم راجہ کی آبزرویشن ہے. اچھا. فیڈلی ایک UK میں ایک فوجی تھے، اور انہوں نے سلمان راجہ صاحب نے کہا جی کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے، اس لیے انہوں نے کوئی اپنے سرکاری پستول سے فائرنگ شائرنگ کی، تو شاید اس کی وجہ سے نا وہ ایک TV کہیں ٹوٹ گیا تھا. ان کا ٹرائل ہوا، اور پھر یورپین جو ہیومن رائٹس کا ایک کورٹ آف اپیل ہے، وہاں پہ جب یہ معاملہ گیا تو اس پورے ٹرائل کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. تو اس پہ کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہاں پہ بھی 9 مئی کے واقعے میں بھی ایک لڑکا جو ہے یا ایک ملزم جو ہے اس نے TV توڑا ہے. تو اس پہ سلمان راجہ نے کہا ہے کہ میں اس شخص سے ملا ہوں جس نے TV توڑا ہے. 4تھی جماعت پاس ہے، بے روزگار ہے، تو وہ تو بیچارہ جذبات میں یا ذہنی تناؤ میں آ کے اس نے وہ اقدام کیا، اور وہ شرم سے ڈوبا ہوا تھا اس وقت. اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے لیے کچھ کردار نہیں ادا کرتا. تو جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے پوچھا کہ آپ کہیں فیڈلی سے مل کے تو نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان سے نہیں ملا. تو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ آپ یہ پاکستانی جو فیڈلی ہے یہ ان سے مل کے آئے ہیں. تو وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن ان کی طرف سے دی گئی. تو ایک موقع پہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹر تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، تو 9 مئی والے دن وہ کرکٹ کھیلنے تو نہیں گیا تھا نا جی. تو آخر کچھ تو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کی طرف کیا گیا. اچھا ناظر، یہ جب اس سماعت کا اختتام ہو رہا تھا، پہلی بات تو یہ کہ سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. تو اب عمران خان کے وکیل جو ہیں عزیر بھنڈاری صاحب، وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے. لیکن وہ اپنے دلائل کا آغاز کرنے سے پہلے جب یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ جس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کنفیشن ہے، جوڈیشل کنفیشن، اور اس پہ کہا کہ فیصل صدیقی صاحب نے کہ میں تو جو ہے نا وہ کنفیس نہیں کروں گا، تو انہوں نے جیسے جمال بندوخیل نے کہا اپنے آرٹیکل جو 21D2 ہے اس کی وائریج کو چیلنج بھی نہیں کیا ہوا. تو آپ کے آرگومنٹس تو ہوں گے. تو اس پہ پھر عمران خان کے جو وکیل ہیں عزیر نذیر بھنڈاری صاحب، انہوں نے اسٹیپ ان کیا. تو وہ توبہ توبہ، عمران خان صاحب کے وکیل نے شراب سے توبہ کا کیا ذکر کیا؟ وہ بیسیکلی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہر ججمنٹ کو پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے. جیسے جسٹس منیب اختر صاحب کی ججمنٹ کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھا ہے، ہم ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک اردو کے ٹیچر تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جو سینٹنس ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ سے معنی بدل جاتے ہیں. پھر انہوں نے لکھا، بلیک بورڈ میں لکھا کہ توبہ توبہ شراب سے توبہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص جو ریلیجیس ہو وہ یہ پڑھے گا تو کہے گا توبہ توبہ شراب سے توبہ، لیکن اگر وہ ڈفرینٹ آدمی پڑھے گا تو وہ کہے گا توبہ توبہ شراب سے توبہ. تو ناصر آپ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، میں تو بالکل نارمل طریقے سے پڑھوں گا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ صرف ایکسپریشن سے معنی بدل جاتے ہیں. وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس پہ وہ پھر بڑی وہ مطلب ہنسی کورٹ میں، اور پھر انہوں نے جمال بندوخیل صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے پھر کہا کہ نارکلی میں ایک جگہ لکھا تھا
کہ بڑھیا کوالٹی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا کہ بڑھیا کی الٹی. تو اس طرح بہت ہاں لکھا ہوا تھا کہ وہ کہتے کہ انارکلی میں بڑھیا کوالٹی آ گئی. وہ شاپ کے اوپر لکھا ہوا تھا انارکلی کے اندر. تو کسی نے کہا انارکلی کو نہیں بڑھیا کو الٹی آ گئی. ہاں انارکلی میں بڑھیا کو الٹی آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں سب کچھ لوگ جو ہیں. اور جیسے منیب صاحب نے 63 ہے کچھ اسی طرح ہی پڑھا ہے کہ بڑھیا کو الٹی آ گئی نا. دوسرا آج ڈسکس کیا سلمان راجہ صاحب نے کمانڈنگ افسر کے ذریعے جو ان لوگوں کی فوج کی حوالگی ہوئی تھی. تو اس پہ سلمان راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو حوالگی کا جو آرڈر ہے اس میں جوڈیشل مائنڈ اپلائی نہیں ہوا. تو وہ وداؤٹ جوڈیشل مائنڈ تو اپلائی چیلنج کیے کیا انہوں نے. یہی کوشچن پھر ہوا تو اس کے اوپر خاموشی تھی خاموشی تھا. کہ آپ نے اگر وہ ایک آرڈر تھا تو وہ چیلنج کیوں. اور یہ پہلے بھی بینچ کی جانب سے یہ سوال دیکھیں نا پوچھا جا بنیادی رہا ہے. نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ جب ATC میں پکڑے گئے تھے تو کمانڈنگ آفیسر نے جا کے ATC میں ان مخصوص 105 لوگوں کو جو ہے کہا کہ جناب یہ ہمارے حوالے کریں. اور آپ کو تو یاد اس پہ ہوگا کہ جب پہلی ہیئرنگ فرسٹ لیٹیگیشن چل رہی تھی، جب یہ کیس چلا تھا اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ آپ نے اس کو چیلنج وہ اسپیکنگ آرڈر کی طرح ہے جس کے تحت ATC نے وہ ہینڈ اوور کیا تھا کسٹڈی ٹو دی ملٹری کورٹس. جی یہ بنیادی سوال ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا اور اب وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کر تو رہے ہیں. اس کا ایک جواب سلمان راجہ صاحب پچھلی تاریخوں میں یہ بہرحال دے چکے ہیں کہ جو ریٹ جوسڈکشن ہوتی ہے یہ ہائی کورٹ کی ثوابدید اختیار ہے، وہ اپلائی ہو نہ ہو تو یہ کوئی بہت زیادہ کوئی اختیار نہیں ہے. تو اب جو عزیر بھنڈاری صاحب ہیں ان کے آرگومنٹس مکمل ہونے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، باقی وکیل ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں صدیقی صاحب کہ اسی ہفتے میں کیس کنکلوڈ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی. یہ کیس پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. جب بھی ہم گیس کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اور ناصر صاحب نے تو آج پتہ نہیں کہاں سے گمان کر لیا کہ میں نے کہا تھا کہ 15 منٹ لگائیں گے. تو بہرحال جناب بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو دو جملے ہیں کہ انارکلی میں بڑھیا کوالٹی آ گئی، اگر اس کو پڑھیں گے تو یہ مطلب آئین کے مطابق ہی ہے. اور لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے کہ انارکلی میں بڑھیا کو الٹی آ گئی تو اور چیز ہے. اور توبہ توبہ شراب سے توبہ اور توبہ توبہ شراب سے توبہ. اب یہ جو ایکسپریشنز ہیں بس آئین کی تشریح بھی اسی طرح سے ہی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کو ریڈ ان کر کے یہی کہا گیا ہے کہ انارکلی میں بڑھیا کو الٹی آ گئی، جبکہ ہم اس کے اوپر یہی کہتے رہے توبہ توبہ شراب سے توبہ. تو عمران خان صاحب کے وکیل نے شراب سے توبہ توبہ کا نعرہ آج بلند کر دیا ہے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دی جلانی.